تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جس نے اس کارخانہ عالم کے کسی بھی ذرے کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ وہ ایسا زبردست ہے، کوئی شے اس سے علم اور ارادے سے چھپ نہیں سکتی، نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ الحمد للہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین محترم، مقصد تخلیق کائنات کے عنوان سے آپ یہ فرشتوں کی تخلیق اور فرشتوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ فرشتے جو آسمان سے زمین پر آتے ہیں یا پھر زمین سے آسمان پر جاتے ہیں تو ان کے مخصوص راستے ہیں۔ جیسے ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مخصوص راستہ ہوتا ہے، ریل اپنے پٹری پر چلتی ہے اور گاڑی اپنے راستے پر سڑک پر چلتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے راستوں کو معارج کا نام دیا ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ وہ مخصوص راستوں سے فرشتے اترتے اور چڑھتے ہیں۔ بلکہ ترمذی میں تو فرشتوں کے ان راستوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے، اور ترمذی میں لکھا ہے کہ کوئی بھی فرشتہ زمین سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے بغیر نہیں اڑ سکتا یا نہیں اٹھ سکتا۔ اور یہ ترمذی کی حدیث نمبر 3582 ہے۔ عن صفوان بن سلیم قال ما نهض ملک من الارض حتى قال لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی بھی فرشتہ زمین سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا ہے۔ اب بڑے فرشتوں سے متعلق بتانے سے پہلے میں 3 ایسے فرشتوں کے متعلق آپ کو بتاؤں گا جن کے بارے میں زیادہ معلومات تو نہیں ہے، لیکن ان کے فائز ہونے کے مقامات بہت ہی حیرت انگیز ہیں۔ ان میں سے پہلا فرشتہ ہے ارتیائیل، جو مومنوں کے دلوں سے غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اس فرشتے سے متعلق مجھے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب الحبائق فی اخبار الملائک، اس میں ایک حدیث ملی، ایک روایت ملی کہ ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ عرباض بن ساریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور بہت لمبی عمر پائی تھی اور بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ آخری عمر میں وہ اس طرح سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور اب میں موت چاہتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز کے بعد دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، اب مجھے موت دے دے۔ اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان نظر آیا اور کہنے لگے آپ پہ کس طرح کی دعا مانگ رہے ہیں؟ یعنی اپنے لیے موت کی دعا مانگنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے رب سے اس طرح دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے اعمال اچھے فرما اور خاتمہ بالخیر فرما۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نوجوان سے پوچھا آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ارتیائیل ہوں اور فرشتہ ہوں جو مومنوں کے دلوں سے غم کو دور کرتا ہوں۔ بہرحال دوسرا فرشتہ کعب بن احبار سے ملی ایک روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام بھی مجھے معلوم ہے۔ وہ فرشتہ اپنی پیدائش سے لے کر اب تک جنتیوں کے لیے زیور بنا رہا ہے اور وہ قیامت تک اسی کام میں مگن رہے گا، اور اگر اس کے بنائے گئے زیورات میں سے کنگن بھی اس دنیا میں آ جائے تو سورج کی روشنی اس طرح مدھم پڑ جائے جس طرح سورج کے نکلنے پر چاند مان پڑ جاتا ہے، جس طرح سورج کے نکلنے پر چاند کی روشنی مان پڑ جاتی ہے۔ اور پھر تیسرا نام سورہ کہف والے ذوالقرنین، اگرچہ مشہور یہ ہے کہ سورہ کہف میں جو ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ انسان تھے اور بادشاہ گزرے، بہت بڑے اختلاف ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک روایت کی بنا پر بعض علماء نے اس کو فرشتہ کہا ہے۔ اور پھر اب یہاں سے میں آپ کو آسمان کی طرف لے کر جاؤں گا جہاں ہمیں چند بڑے اور طاقتور فرشتے ملیں گے، جو حدیث معراج ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں وہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرشتوں کو دیکھنے کا ذکر کرتے ہیں، اور اس حدیث کی بنیاد پر آگے چل کر 10ویں صدی عیسوی کے مشہور شافعی عالم
ابو اسحاق الثعلبی نے اپنی تفسیر الکشف والبیان اس میں فرشتوں سے متعلق کافی تفصیل بیان کی ہے، جس میں وہ پہلے آسمان یعنی رقیع، جس آسمان کا نام رقیع ہے، پہلا آسمان، اس پر موجود حبیب نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا آدھا جسم برف کا بنا ہے اور آدھا جسم آگ سے بنا ہے، اور ایسی برف نہ وہ آگ کو بجھاتی ہے اور ایسی آگ نہ وہ برف کو پگھلاتی ہے، اور فرشتہ خوبصورت اور بلند آواز سے اس طرح دعا کرتا رہتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اے آگ اور برف میں الفت ڈالنے والے رب، اپنے مومن بندوں کے دلوں میں بھی الفت پیدا فرما۔ اور پھر اس تفسیر یعنی تفسیر الکشف والبیان میں آگے چل کر تیسرے آسمان یعنی قیدوم میں 70,000 سروں والے ایک فرشتے کا بھی ذکر ہے، اور اس فرشتے کے بارے میں مزید تفصیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک فرشتہ ایسا ہے جس کے 70,000 منہ ہیں، اور پھر ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان پر 70,000 لغات یعنی مختلف بولیاں ہیں، اور ان تمام بولیوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اللہ اس کی ہر تسبیح سے ایک ایسے فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں جو دوسرے فرشتوں کو تو دیکھ سکتا ہے لیکن دوسرے فرشتے اس فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح تفسیر ثعلبی میں چوتھے آسمان یعنی ماعونہ پر اسماعیل نامی ایک فرشتے کا ذکر ہے جو آنسوؤں کا فرشتہ کہلاتا ہے، اور پانچویں آسمان یعنی ریقا، اس پر جہنم کے داروغہ یعنی مالک کے ہونے کا بھی ذکر ہے، اور اسی مالک کا ذکر سورہ زخرف میں بھی ہے کہ جہنمی اس کا نام لے کر کہیں گے کہ اے مالک، کاش تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 77، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا تمہیں اسی حالت میں رہنا ہے۔ مالک رب تعالیٰ کے پراسرار ترین فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، نہ صرف مالک خود بلکہ اس کے زیر حکم کام کرنے والے تمام فرشتے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں۔ سورۃ العلق کی 10ویں آیت سے آگے دراصل ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ مکہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علق میں بیان کیا، اور پھر سلسلۃ الصحیحہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ عمر بن حشام یعنی ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، اور ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حرم کے قریب، اور ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا تو پکارا، اے محمد، کیا میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے روکا نہیں تھا؟ اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دھمکی آمیز باتیں بھی کہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کڑا جواب دیا تھا۔ اس پر وہ مزید غصہ ہوا اور کہنے لگا، اے محمد، تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اس وادی میں سب سے زیادہ حمایتی اور مجلس والے میرے ہیں۔ اور ابو جہل کا اسی بات پر سورہ علق کی آیت نمبر 17 اور 18 نازل ہوئی کہ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی زبانیہ کو بلائیں گے۔ اور صحیح مسلم میں یہ بھی مذکور ہے کہ ابو جہل نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اپنا پاؤں رکھنا چاہا تھا، لیکن وہ اچانک الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے خود کو بچانے لگا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا تو وہ بتانے لگا کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کا ایک گڑھا، دہشتناک منظر اور بہت سارے پر حائل ہو گئے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کی بوٹی نوچ لیتے۔ زبانیہ بذات خود ایک بہت ہی پراسرار مخلوق ہے، آگ کے گڑھے میں بے تحاشا دہشتناک پر۔ ان کے متعلق ایک اشارہ سورہ مدثر میں بھی آیا ہے، اور سورہ مدثر میں ہے کہ جہنم کے فرشتوں کی تعداد 19 ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو کافروں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سورہ مدثر کا واقعہ بھی بیان کروں۔
ولید بن مغیرہ جو مکہ مکرمہ کا بڑا دولت مند سردار تھا، اس کی دولت مکہ مکرمہ سے طائف تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ قرآن کریم سن کر وہ یہ اعتراف کر چکا تھا کہ یہ ایک بے نظیر کلام ہے اور یہ کلام انسانوں کا نہیں ہو سکتا۔ اس سے ابو جہل کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اس نے ولید بن مغیرہ کے پاس جا کر اسے غیرت دلائی کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کے پاس دولت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہو۔ ولید کو یہ سن کر غیرت آ گئی اور اس نے یہ عہد کیا کہ وہ کبھی بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں جائے گا۔ ابو جہل نے کہا کہ جب تک تم قرآن کے بارے میں مخالفت میں کوئی بات نہیں کہو گے تو لوگ اعتبار نہیں کریں گے۔ ولید نے کہا کہ اسے میں نہ شعر کہہ سکتا ہوں، نہ کاہنوں کا کلام کہہ سکتا ہوں، اور نہ ہی میں محمد کو مجنون کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ باتیں چلنے والی نہیں ہیں۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ البتہ اسے جادو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح جادو کے ذریعے جادوگر میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں، اسی طرح اس کلام کو سن کر جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اپنے کافر ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ ساری تفصیل آسان ترجمہ قرآن سے بتا رہا ہوں۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے 13، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، اور یہ آیت نمبر 13 سے 31، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا ہے، اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا ہوا ہے، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کیے، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے۔ ان قریب میں اسے کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی، خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی۔ دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا، اور پھر کہنے لگا کچھ نہیں، یہ ایک روایتی جادو ہے، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ پھر سورہ مدثر ہی میں اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں کہ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، سقر کے بارے میں کہ ان قریب میں اسے سقر میں پہنچاؤں گا۔ یہ سقر کیا چیز ہے آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دوزخ ہے۔ ان قریب میں اسے دوزخ میں پہنچاؤں گا، اور تمہیں کیا پتہ کہ یہ سقر کیا چیز ہے؟ وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، وہ کھالوں کو جلس دینے والی چیز ہے، اس پر 19 کارندے مقرر ہیں۔ اور تم نے دوزخ کے یہ کارندے کوئی اور نہیں بلکہ فرشتے ہیں، اور ان کی جو تعداد مقرر کی ہے یعنی 19، وہ صرف اس لیے کی ہے تاکہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو اور اہل کتاب کو یقین آ جائے، کیونکہ اہل کتاب کے ہاں بھی شاید یہ مذکور تھا کہ فرشتے جو دوزخ پر ہیں وہ 19 ہیں، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے اور جو کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ یہ سب پڑھتے ہوئے اور آپ یہ سب سنتے ہوئے آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے، اور آپ کے دل و دماغ میں کیا منظر سامنے آتا ہے، اور آپ کیا فیل کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات جب ایسی آیات کے بارے میں لکھتا ہوں یا بولتے ہوئے مجھ پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اسے بیان کرنے کے لیے شاید میرے پاس خاموشی کے علاوہ کچھ بھی الفاظ نہیں۔ اور پھر ان قوی اور ہیبتناک فرشتوں کے بعد میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت جگہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، بیت المعمور، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طور میں قسم بھی اٹھائی ہے کہ بیت المعمور 7ویں آسمان یعنی عریبہ پر موجود ایک عبادت گاہ جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور بیت المعمور کے معنی ہیں آباد اور بھرے ہوئے گھر کے،
اور پھر مشکات المصابیح کی ایک روایت حدیث نمبر 5863، اس روایت کے مطابق یہ گھر فرشتوں سے اس طرح بھرا رہتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے آتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ اور پھر یہیں وہ بیت المعمور ہے جس کی دیوار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹیک لگا کے بیٹھے دیکھا تھا، اور اس میں عبادت کرتے فرشتوں سے متعلق صحیح مسلم میں ایک بہت پیاری حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1165 عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلنا علی الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائکہ جعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء وذكر خصلة اخرى۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں لوگوں پر 3 باتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں، اور ہمارے لیے ساری زمین کو سجدگاہ بنایا گیا ہے، اور جب پانی نہ ملے تو اس زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ اور اب اس کے بعد میں آپ کو 2 ایسے فرشتوں کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ایسے 2 فرشتوں میں سے ایک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا نہ صرف یہ کہ نام قرآن مجید میں آیا ہے، بلکہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ان 2 فرشتوں کا دشمن ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی دشمن ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو پہلے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جنہیں علماء کرام نے اس بات سے منسوب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے اپنی مخلوقات کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے، یا پھر کچھ علماء کے مطابق یہ ان فرشتوں کے سردار ہیں جو فطرت کے قوانین کو لاگو کرتے ہیں، مثلا نباتات کا اگانا، بارش کا برسانا، یا اس طرح کے جتنے بھی کام اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، جو خیر کے کام ہیں جس سے انسانوں کو یا دیگر مخلوقات کو روزی ملتی ہے، تو وہ سارے کام حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کے زیر حکم فرشتوں کے ذمے ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے باقی جو بڑے فرشتے ہیں ان کے متعلق اپنے اگلے حلقے میں بات کریں گے۔ اجازت دے دیجیے، اللہ حافظ۔